السلام علیکم، میرا نام ہے احمد فراز خان۔ ویلکم ٹو دی قرآنک ریفلیکشن سیریز۔ آج انشاءاللہ جن آیتوں پہ ہم ریفلیکٹ کریں گے وہ ہے سورہ آل عمران کی 138 سے لے کے 151 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی قرآن سے ہدایت اور نصیحت طلب کرنے کے لیے آپ کا پرہیزگاری کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ پرہیزگار وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ یوزلی ہم جب پرہیزگار کا ٹرم یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے مائنڈ میں ایک امیج آتا ہے کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کا، کوئی بہت ولی اللہ ٹائپ کا شخص ہو۔ لیکن پرہیزگار کا جو میننگ ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ اپنے آپ کو برائی سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پرہیزگاری کس چیز سے کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اس کو لگ رہا ہو کہ یہ میری سول کو خراب کرے گی، میری سول کی پیورٹی کو خراب کرے گی، میری روح کو کرپٹ کرے گی، میرے نفس کو کرپٹ کرے گی، ہر اس چیز سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوشش کے نمبر ہے۔ تو جو شخص حق تلاش کرنے والا ہوتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو بہتر بنانے کا انتھوزیازم رکھتا ہے، بہتر بنانے کا اپنے کو شوق رکھتا ہے، وہ اس قرآن کے اندر ہدایت پائے گا۔ جبکہ جس کا شوق ہی نہیں ہے اپنے کو بہتر بنانے کا، جس کا شوق ہی نہیں ہے کہ میں کچھ سیکھوں اس کتاب سے، جب وہ ایک کتاب کھول کے پڑھے گا تو اس کو صرف قصے کہانیاں اور بیان نظر آئے گا، اور اس کے لیے کوئی اور پریکٹیکل چیز وہ نہیں اس سے نکال پائے گا۔ جب آپ ریسیپٹیو ہو گئے ہدایت کے لیے، جب آپ کا دل ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوگا ہدایت، جب آپ کو شوق ہوگا کہ مجھے ہدایت ملے، جب آپ کو شوق ہوگا کہ میں اس قرآن سے کچھ سیکھوں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کروں، جب آپ کو یہ جستجو ہوگی، ایک کیوریوسٹی ہوگی کہ زندگی اچھے طریقے سے کیسے گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جس نے یہ زندگی بنائی ہے وہ کیا کہتا ہے اور وہ کیا حکم دیتا ہے، تو جب آپ ایک شوق سے آئیں گے، ایک ذوق سے آئیں گے سیکھنے کے لیے، تو آپ کو ضرور ہدایت ملے گی اور ضرور پریکٹیکل آپ کو چیزیں ملیں گی۔ اور اسی پریکٹیکل امپلیکیشنز پہ ابھی ہم آنے لگے ہیں اگلی آیتوں کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ایک پرٹیکولر سینیریو کے اندر ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرنی ہے۔ تو اب اس سے اگلی آیتوں میں جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ بیسکلی ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فیلیئرز، کہ شکست کو، ناکامی کو، فیلیئرز کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان شکست کو کیسے لیتا ہے۔ یہ بیسکلی جنگ احد کے اندر جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے، اب تمہیں شکست ہو گئی ہے، اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ایک تمہارا رویہ، تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے شکست کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ انسان جب شکست کھاتا ہے تو اکثر اوقات وہ ایک ڈپریشن کی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، اس کو مایوسی ہوتی ہے، اس کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی موٹیویشن لو ہو جاتی ہے، وہ ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ جد و جہد کرنا چھوڑ دیتا ہے، تھک جاتا ہے، وہ ہوپلیس فیل کرتا ہے بعض اوقات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سستی نہیں کرنا، نہ تم سستی کرو اور نہ غمگین ہو، اپنی ایفرٹس نہیں روکو، مایوس نہ ہو، ایفرٹس اپنی جاری رکھو۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا لو ٹائم ہے، اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ جب انسان شکست کھاتا ہے تو نیچرلی انسان ایک لو فیز میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی ایفرٹس چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تو تم ایماندار ہو، اگر تم میں تقویٰ ہے، اگر تم میں پرہیزگاری ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور غالب کرے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں، ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی شکست کو اور فتح کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اسی لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں شکست سے ریلیٹڈ، اور کچھ پرسپیکٹیو ہمیں دیتے ہیں کہ اگر اس دفعہ تم زخمی ہوئے ہو تو پچھلی دفعہ تم نے بھی تو ان کو زخمی کیا تھا۔ اور شکست اور فتح کو اللہ تعالیٰ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ایک ہی شخص کو فتح ملتی رہے گی، ایک ہی سائڈ کو ہر وقت فتح ملتی رہے گی، تو ان کے اندر تکبر آ جائے گا۔ یہ ہائیز اینڈ لوز لائف کے چلتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ لائف کے چلتے رہتے ہیں۔ اس سے مایوس نہیں ہو، کبھی تمہارا ہائی ہوگا، کبھی تمہارا لو ہوگا۔ جب لو ہو تو یہ نہیں مایوس ہو کہ بس یہ اینڈ ہو گیا، دوبارہ بھی انشاءاللہ ہائی آئے گا،
ہائی پوائنٹ آئے گا لائف کے اندر. لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اپنی ایفرٹس جاری رکھنی ہے, تم نے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے, تم نے ایماندار رہنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شکست اس لیے بھی تھی کہ وہ ایمان والوں کو جان لے. یعنی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں نا, جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, جب ہم حق کا دعویٰ کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ بھی کریں گے کہ واقعی یہ صرف بولنے کے بول ہیں اس کے, کہ یہ پریکٹیکلی بھی حق کے اوپر ہے. جب اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے فلٹر رکھا ہوا ہے, ایک فلٹرنگ میکینزم رکھا ہوا ہے, جو ان کو چیلنجنگ ٹائم سے گزار کے, ان کو ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزار کے, ان کی لمٹس کو پش کر کے ان میں سے کھرے اور کھوٹے کا فرق واضح ہو جاتا ہے. اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ کو سب معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ایک اور ریزن شکست کا یہ بیان کیا تاکہ وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. تو یہ بعض اوقات دنیاوی شکست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہار گیا یا انسان فیل ہو گیا. بعض اوقات اس پریشانی یا اس تکلیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات اتنے بلند کر دیتے ہیں کہ اس کا اجر انشاءاللہ انسان کو آخرت میں ملتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ ایک جنگ کی حالت میں جو شہید ہو گیا وہ ہارا نہیں ہے, اس نے شکست نہیں کھائی ہے, وہ تو جیت گیا اللہ کی راہ میں. جنرلی بھی کوئی بھی ہمارے لائف میں مشکلات آتی ہیں تو اللہ بڑا قدردان ہے, اللہ شکور ہے, اللہ قدردان ہے, اللہ ہماری ایفرٹس دیکھتا ہے. اگر ہمیں کسی چیز میں تکلیف پیش آتی ہے اللہ کی راہ میں تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے, اور اس تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑے ریوارڈز رکھے ہوئے اللہ نے. اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نوازیں گے اس کے عوض. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکست کی یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے. یعنی ایمان والوں کو اور منافقوں کو الگ الگ کر دے. جو منافق ہوں گے وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگیں گے, وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے, جب وہ دیکھیں گے اپنے سامنے شکست کو وہ دوسری سائڈ چلے جائیں گے. لیکن جو واقعی حق پہ ہوگا, جو واقعی اللہ کو ماننے والا ہوگا, وہ اپنے راہ پہ ثابت قدم رہے گا انشاءاللہ, واٹ ایور دی سرکمسٹانس. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کافروں کو مٹا دے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں تو کافروں کو فتح حاصل ہوئی تو اس کو مٹا دے گا کیا مطلب ہوا؟ فتح کے ذریعے بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو کمزور کر دیتا ہے. یعنی وہ فتح ان کو حاصل ہو گئی, انہوں نے دیکھا مسلمان تو ہار گئے ہیں, یہ کمزور ہو گئے ہیں, تو فتح کے اندر اتنی بعض اوقات بندہ کھو جاتا ہے, اتنی اپنی انڈلج ہو جاتا ہے اپنی وکٹری کے اندر کہ وہ اپنے گارڈز ڈاؤن کر دیتا ہے, وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اور اگلی دفعہ جب وہ مسلمانوں سے لڑنے آئیں گے تو اتنی تیاری کے ساتھ شاید نہ آئیں, وہ ریلیکس ہوں, وہ ہلکا لیں مسلمانوں کو, جبکہ مسلمان شاید پہلے سے بھی زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں. تو یہ فتح شاید ان دا لانگ رن ان کے اگینسٹ ثابت ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ اب تک اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. یعنی اگر تم اتنا زیادہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ بھی کریں گے. ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے کیا؟ کچھ تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں گے نا, تمہیں چیک کریں گے کہ اس کا ایمان واقعی صرف الفاظ کا ایمان ہے, صرف جب اس کے حالات اچھے ہیں تبھی اچھی باتیں کرتا ہے, تبھی ایمان کی باتیں کرتا ہے, اور جب اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنی پہ آ جاتا ہے, اصلیت اپنی واضح ہو جاتی ہے, اس کی پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. کیا کرتا ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ معلوم کر لے کہ تم میں سے جہاد یعنی اسٹرگل کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے. اس پرٹیکولر کانٹیکس میں جہاد تو جنگ کی صورت جو اس وقت ہو رہی تھی, لیکن جہاد کا جنرلی جو معنی ہے وہ ہے اسٹرگل کرنا, جد و جہد کرنا, ایفرٹس کرنا حق کی طرف. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو کہ ایفرٹ اپنی جاری رکھے, کون ہے محنت کرنے والا, کون ہے حق کے لیے واقعی پریکٹیکل کام کرنے والا, صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے والا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو حق کے مطابق ڈھالنے والا کون ہے, حق کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنے والا کون ہے, اور اس کوشش کے اندر جو اس کو مشکلات آتی ہیں اس پہ صبر کرنے والا کون ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے, اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا. یعنی جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی بڑے خواہش کرتے تھے, اب تمہارا اصل امتحان ہے کہ اب جب تم اپنے آنکھوں سے شہادت کو اپنے سامنے آتے ہوئے دیکھ رہے ہو اب کیا کرو گے تم. جب ہمارے اوپر آسانی ہوتی ہے, جب ہمارے اوپر اچھے حالات ہوتے ہیں تب تو ہم بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, اچھے ارادے کرتے ہیں, لیکن اصل امتحان تب آتا ہے کہ جب ہمارے اوپر مشکل ٹائم آئے اور تب ہم اپنی زبان پہ جو ہم نے باتیں کہی تھی اس پہ کمٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جو بڑے ہم نے ارادے کیے تھے, جو ہم نے کہا تھا کہ ہم تو کبھی ایسا کریں گے ہی نہیں, یا ہم ایسا کریں گے, ہم کھڑے رہیں گے, ہم مضبوط رہیں گے, واٹ ایور,
جو بھی ہم نے اللہ کے راہ میں دعوے کیے ہوتے ہیں یا حق پہ کھڑے ہونے کے اسٹینڈ لینے کے دعوے کیے ہوتے ہیں، اصل اس کا ٹائم تب آتا ہے ٹیسٹ کا کہ جب انسان کو شکست ہو، پھر کیا کرتا ہے انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد تو صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، عنقریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ یہاں پر جس بات کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے شخصیت پرستی کے بارے میں، کہ جو لیڈر میں نے تمہارے لیے پاس بھیجا ہے یہ میری طرف سے بھیجا ہوا ہے لیڈر، ٹھیک ہے؟ اگر یہ لیڈر میں واپس لے لیتا ہوں، یہ چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا تم حق کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم حق کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دو گے؟ کیا تم کمزور پڑ جاؤ گے؟ کیا تم ہمت ہار جاؤ گے؟ کیا کرو گے اس کے بعد؟ تو یہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان تک کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے یا یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ جنگ احد کے اندر چونکہ مسلمانوں کے اگینسٹ میں جنگ پھر گئی تھی، تو ایک افواہ پھیلی تھی اس کیوس کے اندر، اس بھگدڑ جو مچ گئی تھی اس میں ایک افواہ پھیلی تھی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس سے بہت سارے صحابہ کا مورال ڈاؤن ہو گیا، بہت سارے صحابی مایوس ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اگر وہ شہید بھی ہو جاتے تو کیا تم پھر جاتے دین سے؟ کیا تم چھوڑ دیتے؟ کیا تم کوشش نہیں کرتے حق کے لیے؟ یہ شخصیت پرستی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، ہماری قوم کے اندر دراصل شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہم کسی شخص کو ایسا فالو کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ کوئی خدا ہو، جبکہ ایک شخص جو کہ بلائنڈ فالوئنگ کا حقدار ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو ہمیں بلائنڈ فالو کرنا چاہیے۔ بلائنڈلی فالو کسی کو بھی ہم نے نہیں کرنا ہے۔ ہر شخص کی غلطیاں ہیں، اس کی غلطیوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کی اچھی باتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ حق کی تلاش ہم نے رکھنی ہے۔ جو شخص حق پہ ہے، جو شخص اچھی بات کر رہا ہے، اس کی اچھائیوں کو ہم سراہیں۔ اگر وہی شخص کوئی دین کے اگینسٹ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو وہ بھی ہمیں نظر آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ ہم اتنا شخصیت پرستی کے اندر اتنا ہپنوٹائز ہو جائیں کہ ہم اس کو خدا کا درجہ دے دیں اور اس کو پیغمبر کا درجہ دے دیں۔ ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کسی کا درجہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسانوں میں سے اگر ایک شخص جس کو آپ نے بلائنڈلی فالو کرنا ہے، ایک شخص جس سے مرنے مٹنے والی محبت کرنی ہے، وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس دنیا کے اندر بھی اگر وی چوز ٹو فالو سم ون، اگر ہم کسی کو فالو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے کتنا قریب ہے وہ شخص۔ بلائنڈلی کسی کو فالو کرنا ہے جسٹ بیکاز وی لائک دیم، یہ ایک مسلمان کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اگر تو ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نے اگر کسی بھی چیز کو اس دنیا میں فالو کرنا ہے تو ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے قرآن سے اور سنت سے، کہ اگر وہ قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے وہ چیز تو ہم اس کو فالو کریں گے، اور جہاں پر قرآن اور سنت کے مطابق وہ چیز نہیں ہے تو وہاں ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے باطل کو باطل دکھا اور اسے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھی آ چکے ہیں جو حق کے لیے لڑا کرتے تھے، اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا کرتے تھے، اپنے لیڈر کا ساتھ دیتے تھے، اور ان کا ساتھ دینے میں انہوں نے بڑی تکلیفیں دیکھی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ سست پڑے اور نہ وہ کسی سے دبے۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو چاہتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں، پچھلے بھی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صبر کی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ایمفیسس کیا تھا۔ ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بار بار صبر کا ایمفیسس کر رہے ہیں، بیکاز شکست میں، ڈاؤن ٹائمز میں، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، چیلنجز میں جو ایک چیز جو ہمارے ساتھ رہنے والی ہے وہ ہے صبر۔ اگر انسان کے اندر صبر ہے، انسان اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ
بغیر کمپلین کیے ہوئے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اور ایک چیزوں کو مثبت طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ہار سے، اپنی شکست سے، اپنے سیٹ بیکس اور فیلئر سے حکمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیسنز لرن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کیریکٹرسٹک بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جد و جہد کی۔ اللہ کہتے ہیں وہ یہی کہتے رہے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے شکست کے بعد۔ وہ شکست کے بعد نہ تو مایوس ہوتے ہیں اور نہ اتراتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں ملتی ہے کہ جب کوئی شخص شکست کھاتا ہے، جب کوئی لوگ شکست کھاتے ہیں تو ان کے اندر ایک تکبر بھی آتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ واپس فتح یاب ہو جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہمیں تو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو واقعی حق پہ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے اندر یہ تکبر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وہ اس شکست کا ذمہ اپنے اوپر لیتے ہیں کہ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمیں شکست حاصل ہوئی ہے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اے اللہ تو اسے بھی معاف فرما، کہ ہم نے ہی کوئی غلطی کی ہے، ہم نے ہی کوئی زیادتی کی ہے اپنے کاموں میں، ہم نے ہی کوئی غلط ڈیسیجنز لیے ہیں، ہماری ہی کوئی نیت میں فطور آیا، یا ہم سے ہی کوئی گناہ ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمارے ان معاملات کی اصلاح فرما۔ اور وہ یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے، کہ تیری مدد کے بغیر ہم نہیں فتح حاصل کر سکتے۔ ہمارے پاس جتنی بھی ریسورسز ہوں، جتنی بھی طاقت ہو، جو بھی کچھ ہو، تیری مدد کے بغیر ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کریکٹرسٹک بتاتے ہیں کہ لوگ عاجز تھے، یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہے تھے یہ عاجزی اور انکسار کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر غرور نہیں تھا، اور شکست سے یافتہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی طرف ہی رجوع کیا اور اپنا اوپر بلیم لیا کہ ہماری کیا غلطیاں تھیں، ہمارے ایسی کیا، ہم نے کوئی اسٹریٹجی کے اندر کوئی ہم نے غلطی کی، کوئی نیت میں ہماری غلطی ہوئی، کوئی ہم ایسا گناہ ہم نے کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں شکست حاصل ہوئی، کیا وہ اپنے اندر جھانکتے ہیں رادر دین کہ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں یا پھر وہ تکبر کریں۔ جنگ احد کے اندر ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تھی 700، جبکہ جنگ بدر میں جو اس سے پہلے ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کی تعداد تھی 300۔ تو مسلمانوں کو ایک بڑا سینس آف کانفیڈنس آ گیا تھا، ایک اپنے اوپر جو ہے نا اپنی صلاحیتوں پہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ پہلے جب ہم 300 کی تعداد میں جیت گئے تھے جنگ، تو اب تو ہم 700 ہیں، اب تو ہم دگنے سے بھی زیادہ ہیں، تو اب تو ہم جیتیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس نہ گھوڑے تھے، نہ اتنا زیادہ ویپنری تھی، تلواریں وغیرہ بھی کم تھیں۔ ابھی تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ اسلحہ بھی، ویپنز بھی زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس سواریاں بھی زیادہ ہیں، اور ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، تو اب تو ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ لیکن یہ انہوں نے اللہ کی اوپر اعتماد کرنے سے زیادہ اپنی صلاحیتوں پر ان کا زیادہ یقین تھا، اپنی صلاحیتوں پر زیادہ ان کو کانفیڈنس آ گیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں عاجزی اختیار کرنی ہے، یہ تکبر تم پہ نہیں سوٹ کرتا۔ تو اپنی صلاحیتوں سے بعد میں جیتو گے، تم اللہ کی مدد سے پہلے جیتو گے، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی تو تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ ایک عاجزی کا ایٹیٹیوڈ، ایک ہمبلنس کا، ہیوملٹی کا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے۔ You don't have to be arrogant and you don't have to be overconfident، کیونکہ وہ arrogance، وہ overconfidence، وہ تکبر وہ انسان کے اگینسٹ ورک کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا، اور اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں فتح حاصل ہوگی تو بھی میری مرضی سے ہوگی، اور اگر ان کو شکست حاصل ہوگی تو وہ اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس وجہ سے ان کو شکست نہیں حاصل ہوگی کہ تمہاری صلاحیت ان سے زیادہ تھی۔ تو یہ بات مائنڈ میں ہم نے ایز اے مسلم رکھنی ہے کہ ہمارا ہائر ٹروتھ سب سے اوپر رہنا چاہیے، حق سب سے اونچا رہنا چاہیے۔ ان آیتوں کی جو تھیم ہے، جو ایک بات غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
حق کی طرف بلاتے ہیں کہ تمہاری لائف میں تمہارے مائنڈ میں سب سے اونچی چیز، سب سے افضل چیز وہ حق ہونا چاہیے، وہ ٹروتھ ہونا چاہیے، وہ سچ ہونا چاہیے۔ وہ حق لیڈر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ حق تمہاری اپنی صلاحیتوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ حق تمہارے نفس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یعنی حق تمہارے لیے سب سے بلند و بالا تر چیز ہونی چاہیے۔ تمہارے لیڈر سے بھی اونچی چیز، تمہارے اپنے نفس سے، تمہاری انا سے بھی اونچی چیز اللہ کا جو حق ہے وہ تمہارے لیے سب سے افضل ہونا چاہیے۔ پھر اگر تمہارا لیڈر رہتا ہے کہ نہیں رہتا، پھر اگر تمہیں شکست ہوتی ہے یا فتح ہوتی ہے، پھر اگر تمہاری ایبلٹی، تمہاری قابلیت زیادہ ہے کہ کم ہے اگلوں سے، یہ چیزیں تمہیں افیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تمہیں کام کرنا ہے وہ حق کے لیے کام کرنا ہے، اور حق کے سامنے اپنے آپ کو عاجز رکھنا ہے، ذہنی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو عاجز رکھنا ہے۔ اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر اتنا نہیں فخر کرنا کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو پرسنل میٹر بنا لے، اس کو لیڈر کی فالوئنگ کا میٹر نہیں بنانا۔ لیڈر تمہارا جا بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، تمہیں فتح و شکست کے ساتھ ٹیسٹ کرے، کبھی تمہیں فتح ہو، کبھی تمہیں شکست ہو، کبھی تمہاری قابلیت زیادہ ہو، کبھی تمہاری قابلیت اور ریسورسز کم ہو، لیکن تمہیں ہر حالت کے اندر حق کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اپنے ایکسٹرنل اسباب کو دیکھ کے مایوس نہیں ہونا کہ ارد گرد جو ہم بظاہر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ ڈٹرمائن نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری موٹیویشن کتنی ہوتی ہے یا ہمارا فیتھ کتنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ہے اللہ کے اوپر ایمان۔ اور اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تو تم ایماندار ہو، اگر تمہاری نیت صحیح ہے، اگر تم پرہیزگار ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں فتح یاب کریں گے، ضرور تمہیں غالب کریں گے۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم اگر حق پہ ہو تو تمہیں ضرور فتح نصیب ہوگی، بس تم نے صبر کرنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو بس اس بات پہ ہم نے یقین ہونا چاہیے، لیکن یہ یقین بھی اللہ کے لیے ہو، یہ یقین اپنے نفس کے لیے نہیں ہو کہ انسان اتراتا پھرے، انسان تکبر کرتا پھرے کہ میں ہی جیتوں گا، مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہوگا، ہم تو سب سے اونچے ہیں، ہم تو سب سے بہتر ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو امید ہے کہ ان آیتوں سے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ریفلیکٹ کرنے کے، ٹیک اوے کرنے کے کچھ لیسنز ہوں گے۔ میں انکریج کروں گا کہ ان آیتوں کو آپ خود بھی، اگر آپ کے پاس ترجمے والا قرآن ہے یا نہیں بھی ہے تو آن لائن بہت ایزیلی اردو میں، انگلش میں ترجمے مل جاتے ہیں، آپ سرچ کر کے ان آیتوں کو ساتھ ساتھ آپ بھی ریفلیکٹ کریں، آپ خود بھی پرسنلی ریڈ کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ذریعے سے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر لیسنز امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔